مولانا صاحب آج آپ کا پروگرام تھا کہ شیعہ مذہب میں اولاد اہل بیت کی توہین کی گئی ہے، کہ شیعہ مذہب میں جو اولاد اہل بیت میں امامت کا جنہوں نے انکار کیا ہے ان کو جو ہے شیعہ کافر کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی نسل جو تھی وہ امامت سے منحرف ہو گئے تھے، وہ امامت کے قائل نہیں تھے، یہاں تک کہ کہتے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نصیر باللہ بھی وہ امام منصوص نہیں تھے، وہ بعد میں امام بنے، جب لوگوں نے بیعت کی تو امام بنے۔ اور ان کے امامت کے انکار کرنے سے شیعہ عقیدہ امامت باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے گھر والوں نے ان کا انکار کر دیا ہے۔ ایسا ہی ہے جی، اس میں یہ ہے کہ بھائی کم سے کم وہ جو امام تھے ان کے معصوم، جن کے پاس یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مکمل قرآن تھا، بلکہ اللہ یاری کے بقول اس میں نام بھی تھے ان کے اماموں کے، تو وہ دکھا دیتے نا پاس ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اس قرآن میں 12 اماموں کے نام نہیں ہے، یہ نہایت ہی ایک واضح بات ہے۔ آتے ہو کہ اے اللہ یاری آ جاؤ مجھے 12 اماموں کے نام دکھاؤ، مجھے 12 اماموں کے نام دکھاؤ۔ میں نے عرض کیا میں آپ کو 12 اماموں کے نام دکھا دیتا ہوں، ان کا نسب دکھاتا ہوں، سب کچھ تم مجھے میرے لیے کامل قرآن لے کے آؤ، تم میرے لیے کامل قرآن لے کے آؤ۔ نہیں بات ختم نہیں ہوئی۔ ترتیب نزول والا جو قرآن ہے یا جو مکمل قرآن ہے بقول آپ کے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا، تو کیا وہ قرآن ہمیں کسی شکل میں بھی مل سکتا ہے یا وہ کوئی ایسا ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں؟ مسلمانوں کو مسلمان مل سکتا ہے، جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے نہیں ملے گا آپ کو، جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے نہیں ملے گا آپ کو، کسی کے پاس نہیں ہے۔ نہیں تو آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک علی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، تو وہ قرآن پاک علی رضی اللہ عنہ نے کس کو دیا؟ وہ کہاں امام مہدی تو اس وقت میں نہیں؟ جی ہاں، وہ اپنے اہل بیت میں رکھا اس کو، وہ دکھا دیتے۔ اب محمد بن حنفیہ نے جب حضرت زین العابدین کی امامت کا انکار کیا ہے تو امام زین العابدین نے کیا کیا شیعہ مذہب کے مطابق؟ دیکھیں بات سنیں، آپ کا کہ امامت کا انکار ان کی اولادوں نے کیا تو اس وجہ سے عقیدہ امامت باطل ہے۔ تو میں اس پہ آپ سے ایک جوابی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح کے بیٹے نے ان کی کشتی پہ چڑھنے سے انکار کر دیا، تو کیا حضرت نوح کی نبوت باطل ہو گئی؟ یا حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کا انکار کر دیا تو حضرت یوسف کی جو نبوت ہے، جو اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، وہ باطل ہو گئی؟ بنی اسرائیل جو تھے وہ کافر تھے، مطلب موسٹلی کچھ اولادیں کافر ہو گئی تھی، تو کیا اس سے باقی انبیاء جو اتنے انبیاء آئے ہیں وہ فارغ ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ یا ابو لہاب جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا، حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کوئی فرق پڑ دیا؟ جو کرسچن ہے، یہودی، ہندو، وہ بھی تو یہ استدلال رکھ سکتے ہیں نا کہ ابو لہاب جو تھا وہ چچا تھا، اس نے انکار کر دیا نبی کی نبوت کا، تو نبی ہم کیوں مانے جب ان کا چچا ہی نہیں مان رہا؟ اور دوسرا آپ کے حساب سے حضرت ابو طالب بھی کافر تھے اور والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کافر تھے، تو بتائیں کہ اگر کسی اولاد کے انکار کرنے سے ہے تو پھر بتائیں باقی اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب دیں۔ دیکھیں حمزہ بھائی، سیدھی سی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جو پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر امامت والے مسئلے میں یہ پیش کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ اماموں کی اولادیں مسلمان تو تھی۔ امام جعفر صادق کے جو بیٹے تھے عبداللہ، کیا وہ کافر تھے؟ کیا وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ نبی کی حدیثوں کو نہیں مانتے تھے؟ وہاں نوح کا بیٹا تو ایمان ہی نہیں لایا، ابو لہب تو ایمان ہی نہیں لایا، تو آپ وہاں جو مماثلت دے رہے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائی تو ایمان رکھتے تھے نا، اللہ پہ بھی ایمان تھا، اپنے بابا یعقوب پہ بھی ایمان تھا، حضرت انکار کیا، اس کی وضاحت پیش کریں۔ آپ کس چیز کا انکار کیا؟ آپ استدلال رکھ رہے تھے کہ امام کی اولادوں نے اپنے بھائیوں کا انکار کیا، ہم انکار کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی عقیدہ امامت باطل ہو جاتا ہے۔ تو بتائیں کہ حضرت یوسف کی جو ہے نبوت بھی باطل ہو گئی، باقی بنی اسرائیل میں انبیاء ہیں ان کی نبوت بھی باطل ہو گئی، نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھی باطل ہو گئی کیونکہ سگے چچا نے انکار کر دیا، دو چچا نے آپ کے حساب سے۔ حمزہ بھائی آپ بات سمجھے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انکار کیا، کس چیز کا؟ حضرت یوسف کا۔ کس چیز کا انکار کیا یوسف کا؟ بعد میں رجوع کر لیا نا۔ میں رجوع شجوع کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیش کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، انہوں نے انکار کیا، کس چیز کا؟ حضرت یوسف کا۔ کیا حضرت یوسف کا؟ کیا یوسف ہے ہی نہیں؟ یوسف ہے ہی نہیں، کوئی یوسف نام کا بندہ ہی نہیں ہے کیا؟ انہوں نے انکار یہ کیا کہ یوسف نام کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔
انہوں نے انکار کیا کہ یوسف نبی نہیں ہے, شروع میں انکار کیا تھا نبی نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ تو پھر کنویں میں کیوں پھینکا؟ ان کا انکار کیا تھا نا, جیلس ہوتے بھائی وہ تو آپ ان سے پوچھیں, وہ تو آپ ان سے پوچھیں. لیکن کنویں میں اس وجہ سے پھینکا کہ جی یہ نبی ہے, یہ آپ دکھائیں. وہ نبی دیکھیں, میرا یہ میرا جوابی سوال ہے کہ اگر کسی بھائی کی کسی اولاد اگر زید ابن موسیٰ القاظم امام رضا کا انکار کر دے تو کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی امام ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کی امامت پہ؟ اللہ نے سب کو فری ول دی ہوئی ہے نا, ائمہ کی اولاد کو فری ول نہیں تھی کیا؟ حمزہ بھائی ہم یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ وہ مسلمان مانتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیں ایک مسلمان دیکھیں بدعتی مسلمان ہے لیکن بدعتی, امامت کا انکار کرنے والا بدعتی. شیعہ مذہب تو مسلمان ہی نہیں مان رہا نا, آپ تو تعویل کر رہے ہیں, بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے. شیعہ مذہب تو ان کو مسلمان نہیں مان رہا. صفحہ نمبر 373 کا آپ نے بولا کافی میں, یہ صفحہ نمبر 373 ہے. باب کون سا ہے؟ من ادعا الامام ولیس لہا باہل. صفحہ نمبر 373. جو شخص امامت کا ادعا کرتا ہے یا حق امام کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ امامت اصول دین ہے, اصول دین, اس میں جو نہیں مانے گا اس کی تکفیر ہو جائے گی. بالکل بالکل. بس میں اسی سے متعلق یہ تھا نا, جب ہم امامت کو اصول دین کہتے ہیں نا, اصول دین, تو اس سے تو پھر ایسا بھی ہوگا نا کہ جیسے اگر کوئی نبوت کا انکار کرے یا معاد کا تو وہ تو کافر ہو جائے گا. تو اس طرح سے تو جو بندہ امامت کا اس مفہوم میں انکار کرے جو شیعہ مفہوم ہے, تو پھر تو پوری امت 98 بلا شک. لیکن نام 72 فرقے جو ہے مسلمان ہے لیکن بدعتی ہے. شیعہ مذہب خود کہہ رہا ہے, آپ نے سنا, بلکہ ان کے یہاں روایتیں ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امامت کا منکر چاہے وہ علوی ہو یا فاطمی ہو وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا. دیکھیں اگر کوئی جانتے ہوئے انکار کرے, جس کو پتا ہو کہ یہ امام ہے, کہ یہ اللہ کی حجت ہے, وہ انکار کرے تو پکا کافر ہے. جو بندہ جانتا ہی نہ ہو, جیسے عام اہل سنت عوام ہے, ان کی ہم تکفیر نہیں کرتے. جو جانتے ہوئے حق کو جانتے ہوئے انکار کرے تو پھر کافر ہے. میرا سوال سیدھا سا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے جو بیٹے تھے نا عبداللہ, انہوں نے انکار کیا نا موسیٰ کاظم کی امامت کا. ہاں انکار کیا نا. ہاں جی. تو وہ مسلمان ہے شیعہ مذہب میں, مومن ہے شیعہ مذہب میں. وہ دیکھیں وہ کافر ہے کیونکہ وہ جانتے تھے امام نفس موجود تھی. اب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہے شیعہ مذہب میں, انہوں نے انکار کیا تو پھر جانتے انہوں نے حق کا انکار کیا, تو اس لیے وہ. اب میرا سیدھا سا سوال, نہیں حمزہ بھائی میرا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ آپ کے الایاری کہتے ہیں, بلکہ شیعہ مذہب کہتا ہے کہ جو کامل مکمل قرآن ہے نا وہ ائمہ کے پاس تھا. ٹھیک ہے, وہ ائمہ کے پاس ہے اور حضرت مہدی لے کر آئیں گے, اور اس میں نام بھی ہیں اماموں کے. تو کیا اماموں نے وہ اپنے بیٹوں تک کو نہیں دکھائے؟ اماموں نے کہیں ان سے یہ آپ دکھائیں کہ اماموں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے, تم لوگ مسلمان ہو, قرآن کو مانتے ہو. جی 2 منٹ دیکھیں, انہوں نے دیکھا ہوگا ان کے پاس اپنا نفس بھی ہے, فری ول بھی ہے, ان کے اوپر کیا جبر ہے؟ ان کی مرضی انہوں نے انکار کر دیا. میں جبر کی بات نہیں کر رہا حمزہ بھائی, میں جبر کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں مثلا اب عبداللہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا محمد بن حنفیہ کی بات کرتے ہیں, چلو محمد بن حنفیہ ہے نا, کافی کے اندر کیا ہے محمد بن حنفیہ کا میں نے پڑھا تھا کہ وہ رجوع ہو گیا تھا ان کا. چلو وہ رجوع تو میں دکھاتا ہوں, کتاب کمال الدین میں ہے, وہ رجوع تو میں دکھاتا ہوں, کتاب کمال الدین میں وہ رجوع تو میں دکھاتا ہوں, لیکن رجوع کیا کیسے؟ اور میں نے کتاب الکمال الدین میں پڑھا تھا, میرے پاس موجود ہے, اس کی فزیکل موجود ہے, اردو ترجمہ لاہور سے چھپا ہوا ہے. اس میں ہے کہ اینڈ پہ امام باقر علیہ السلام جب وہ بیمار ہوئے تھے تو ان کی وہ ٹیک کیئر کی تھی, انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور ان کی طرف منسوب کیا گیا تھا. کچھ روایتیں ہیں, اس پہ مجھے خاص علم نہیں ہے محمد حنفیہ پہ, لیکن میرا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ کے بیٹوں نے انکار کیا تو اس لیے عقیدہ امامت باطل ہے. اچھا آپ میری تھوڑی سی اگر بات سن لیں مکمل تو آپ کو بات جی سنائیں, سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں آپ ائمہ کی اولاد مسلمان تھی, یہ بات ذہن میں رہے. آپ کو اگر کوئی مثال پیش کرنی ہے تو مسلمانوں والی مثال پیش کیجیے گا, کافروں والی مثال نہیں پیش کیجیے گا. ایک بات. دوسری بات, محمد بن حنفیہ کے حوالے سے جا کے آپ تحقیق کر لیجئے, انہوں نے انکار کیا
آپ نے کہا تھا کہ کوئی جان بوجھ کر اگر انکار کرتا ہے، جانتے ہوئے انکار کرتا ہے، تو وہ کافر ہوتا ہے شیعہ مذہب میں. ٹھیک ہے، محمد بن حنفیہ شیعہ مذہب کے مطابق جانتے تھے، شیعہ مذہب کے مطابق جانتے تھے حضرت زین العابدین کی امامت کا ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کیا. رجوع تو چلو بات کی بات ہے نا، جان کر انکار کیا ہے پہلے اور امامت کا دعویٰ کیا ہے. صحیح ہے، امامت کا دعویٰ کیا ہے. پھر حضرت زین العابدین نے کیا کیا؟ کیا حضرت زین العابدین نے قرآن دکھایا؟ کیا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے متواتر احادیث دکھائی جس کا دعویٰ شیعہ مذہب کرتا ہے؟ دیکھیں ایسا اگر نہیں- دیکھیں دکھائی ہوگی میری بات مکمل سنیں. دیکھیں دکھائی ہوگی، ان کے پاس فری ول ہے، نہیں وہ ان کی دکھائی. مرضی میں ہم بتا قبول رہا ہوں کرے آپ نہ کو. کرے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں روایت دکھا دوں گا آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محمد بن حنفیہ کو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نہ قرآن دکھایا نہ متواتر احادیث دکھائی، بلکہ لے گئے کہ جی آپ چلیں حجر اسود کے پاس، وہ گواہی دے گا. ٹھیک ہے، حجر اسود کے پاس لے گئے ہیں. تو بھائی اگر قرآن سے کوئی دلیل تھی، یہ لوگ منصوص امام تھے بقول شیعہ مذہب کے، یا ان کی امامت متواتر احادیث سے ثابت ہوتی، تو کم سے کم یار قرآن کی آیت یا وہ متواتر حدیث ہی دکھا دیتے. نیٹ چلا گیا تھا. جی ٹھیک ہے نا. پھر سے تو امام زین العابدین نے بھی نہیں دکھایا قرآن نہ متواتر احادیث. یہ دو چیزیں ہیں میری، دو سوال ہے میرے. ایک تو بھائی اولاد مسلمان تھی، اور دوسرا ان کو قرآن اور احادیث متواتر کیوں نہیں دکھایا گیا اگر شیعہ امامت ثابت ہے قرآن اور احادیث سے. دیکھیں آپ کے پاس کے ساری حدیثیں ہیں، ساری روایتیں، ایک ڈیٹیل ہے کہ ان کو دکھایا نہ دکھایا ہو. دکھایا ہوگا، اگر نہیں مانے ہوں گے، ان کے پاس فری ول ہے، جبر تو ہے نہیں. دیکھیں جو شیعہ مذہب ہے نا، وہ تو میں بیان کر سکتا ہوں نا آپ کے سامنے. کریں جو شیعہ مذہب ہے، مثال کے طور پہ حمزہ بھی دیکھیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں. محمد بن حنفیہ کو کیا دکھایا گیا؟ یہ تو شیعہ مذہب نے بتایا ہے نا. جی محمد بن حنفیہ نے جب امامت کا انکار کیا، محمد بن حنفیہ نے جب امامت کا انکار کیا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی، تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کو حجر اسود کے پاس لے کر گئے کہ بھئی حجر اسود سے آواز آئے گی میری کہ میں امام ہوں. جی آگے. ٹھیک ہے، تو بجائے یہ کرنے کے قرآن کیوں نہیں دکھایا؟ بجائے یہ کرنے کے احادیث متواترہ کیوں نہیں دکھائی؟ قرآن دکھایا ہوا آپ کے پاس ساری حدیث ہے جو آپ نہیں دعویٰ ہے نا، کریں کہ قرآن سے وہ دکھایا. نہیں ہے، وہ نقل ہی نہیں ہے. نہیں، آپ کے پاس دکھایا ہوگا، آپ کے پاس ساری حدیث ہے جو آپ اس طرح آپ دعویٰ لے کریں گے. آپ لے آئیے گا یار، کم سے کم ایک روایت تو ہو، کم سے کم ایک روایت تو ہو. کہیں کسی امام کی اولاد یا بھائیوں کے لیے آتا ہے کہ جی آگ جلائی گئی، امام نے آگ جلائی اور دوسرے سے کہا کہ بھائی چل اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھ، اگر تو امام ہے تو تیرے کو نہیں جلائے گی، اور میں امام ہوں میرے کو نہیں جلاتی. یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 48 چاپ دار احیاء التراث العربی صفحہ نمبر 85 میں روا ان الحشام بن الحكم قال لما مضى ابو عبد الله عليه السلام وادعى الامامه عبد الله بن جعفر وانه اكبر من ولده دعاه موسى بن جعفر عليه السلام. جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے تو عبداللہ ابن جعفر جو بڑا بھائی تھا، امام کاظم علیہ السلام کا بڑا بھائی تھا، اس نے امامت کا ادعا کیا ہے. تو امام کاظم علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا یا اخی ان كنت صاحب هذا الامر فهلم يدك فادخلها النار. وكان حفر حفيرة وألقى فيها حتبا وضربها بنفط ونار. حضرت امام کاظم علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا کھڈا کھودا تھا، اس میں لکڑی ڈالی تھی اور اس میں تیل لگایا تھا، اس وہاں پہ آگ روشن کیا تھا، آگ جل رہا تھا. تو اپنے بھائی کو بلایا، فرمایا کہ تو اگر امامت کا مدعی ہے تو آ جا میرے بھائی، یہاں پہ اپنا ہاتھ داخل کر اس آگ میں. تو عبداللہ نے اپنا ہاتھ داخل نہیں کیا. وأدخل أبو الحسن عليه السلام يده في تلك الحفيرة ولم يخرجها من النار إلا بعد احتراق الحطب وهو يمسحها. امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس سوراخ میں، اس گڈھے میں داخل کیا اور ادھر رکھا، اپنے ہاتھ کو نہیں نکالا. وہ لکڑ ہے اس کو ٹچ کر رہے تھے، وہ جل رہا تھا. جب تک سب لکڑ ختم ہو گیا، جلنے سے نہیں رکا، اپنا ہاتھ وہیں پتا. امام علیہ السلام کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا. تو اپنے اعجاز سے امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ امام کون ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، امام کاظم علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں واضح ہے کہ عبداللہ نے امامت کا ادعا کیا تھا، اور امامت کا مدعی جو امام نہ ہو، امامت کا ادعا کرے، وہ کافر ہوتا ہے. ایک دو روایت نہیں، اس کی روایت متواتر ہے میرے عزیزوں. کہیں امام یہ کر رہے ہیں. ہیلو گیا جی دیکھیں
آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر امام نے اگر ان کے بچوں نے امامت نہیں مانی تو امامت باطل ہو گئی، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے بچے مسلمان ہوتے ہوئے، قرآن کو مانتے ہوئے، احادیث کو مانتے ہوئے منصوص امام نہیں مان رہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیوں؟ اور ان کے سامنے قرآن بھی پیش نہیں کیا گیا، احادیث متواترہ بھی پیش نہیں کی گئی. بھائی یہ دو سوال ہے میرے. ان کے یار میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ وہ لوگ معصوم نہیں تھے، ان کا اپنا نفس تھا، ان کے پاس اپنی فری ول تھی، معصوم نہیں تھے، ان سے ہو سکتی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، گناہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر انہوں نے نہیں مانی تو اس سے عقیدہ امامت کیسے باطل ہوتا ہے؟ عقیدہ امامت اس طرح باطل ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود قرآن ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. کم سے کم وہ قرآن تو پڑھتے تھے، قرآن کو تو مانتے تھے. ہیلو، پھر سے ریپیٹ کرتے، میری تھوڑی آواز کٹ گئی تھی. جی حمزہ بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی محمد بن حنفیہ قرآن کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ مانتے ہوتے، ٹھیک ہے نا، مانتے تھے. تو اگر قرآن کے اندر امامت کا ذکر ہوتا تو وہ مانتے نا، انکار کیوں کرتے؟ دیکھو اب اتنی چیزیں قرآن میں ذکر ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، تو پھر بتائیں مسلمان کیوں ظلم کرتے ہیں؟ ان کا اپنا نفس ہے نا، اپنی ان کے پاس فری ول ہے نا، اس وجہ سے کرتے ہیں نا. دیکھیں وہ معصوم نہیں تھے، اگر انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے دیکھا، ان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا انہوں نے ماننا یا نہیں ماننا. اچھا ادھر بھی مثال جو آپ دے رہے ہیں نا، جو ظلم کرتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ہاں قرآن نے ظلم سے روکا ہے، ہم عمل نہیں کر رہے. لیکن جو ہم مثالیں پیش کر رہے ہیں محمد بن حنفیہ کی یا دیگر ائمہ کی اولاد کی، انہوں نے کبھی نہیں مانا کہ جی آپ کی امامت قرآن کے اندر ہے. ہیلو جی حمزہ بھائی، آپ جو مثال دے رہے ہیں نا کہ جی ظلم سے منع کیا ہے قرآن میں لیکن لوگ ظلم کرتے ہیں، صحیح آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. تو وہ جو ظلم کرنے والے ہیں نا، وہ یہ تو مانتے ہیں کہ ہاں جی قرآن نے روکا ہے لیکن ہم گنہگار ہیں، ہم پھر بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن ائمہ کی اولادوں نے کہیں یہ نہیں مانا کہ قرآن کے اندر امامت ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں امامت. کیا پھر سے ریپیٹ کرتے، آواز کٹ رہی تھی. جی دیکھیں حمزہ بھائی، آپ نے یہ جو کہا نا کہ جی قرآن نے ظلم سے روکا ہے لیکن مسلمان ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں فری ول ہے نا، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں نا. ہاں وہ سنیں نا، وہ جو ظلم کرتے ہیں نا وہ قرآن کا انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہاں جی قرآن نے روکا ہے لیکن ہم عمل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم عمل نہیں کر رہے، ہم گنہگار ہیں. لیکن یہاں اماموں کی اولادوں نے کبھی مانا ہی نہیں کہ جی قرآن کے اندر کوئی امامت کا ذکر بھی ہے، یا ان کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں کیا گیا. یہاں معاملہ دوسرا ہے، جدا ہے. بھائی انہوں نے امامت کا انکار کیا ہے. دیکھیں آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے پہلے رکھا ہے کہ وہ جو اولاد ائمہ ہوتی ہے وہ معصوم نہیں ہوتی، اور دین میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہوتا. اور میں معصوم کی بات نہیں کر رہا، میں جبر کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں حجت کی، میں بات کر رہا ہوں دلیل کی. السلام علیکم مولانا صاحب. ہیلو وعلیکم السلام. اچھا عبدالرب بھائی ایک منٹ. ہاں جی. اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیا وہ یہ انکار کرتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا حکم نہیں ہے؟ بنی اسرائیل پہ منو سلوا آتا تھا، اوپر سے اللہ کی طرف سے کھانا آتا تھا. تو پھر جب حضرت موسیٰ وہاں پہ پہاڑ پہ گئے تھے، پہاڑ کا نام میں بھول گیا ہوں، تو اس ٹائم انہوں نے کیوں انکار، مرتد کیوں ہو گئے تھے بنی اسرائیل؟ ان کو تو پتا تھا کہ انہوں نے تو اللہ کو دیکھا. حمزہ بھائی آپ کی نیٹ کا ایشو ہے، لیکن یہاں آپ بنی اسرائیل کی مثال بھی فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ بنی اسرائیل نے کم سے کم مانا تو صحیح پہلے، چلے بعد میں مرتد ہو گئے. یہاں تو ائمہ کی اولادوں نے مانا ہی نہیں ہے. ائمہ کی اولادوں نے کبھی نہیں مانا کہ قرآن کے اندر ہے. میں ایک مثال دے کر بس عبدالحق بھائی کو اور طلحہ بھائی آئے ان کو لیتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا نا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جی قرآن نے ہمیں روکا ہے نماز نہ پڑھنے سے، یا قرآن میں حکم نہیں ہے. نہیں، وہ مانتا ہے کہ ہاں قرآن میں حکم ہے لیکن میں عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ مثال نہیں دی جائے گی یہاں پر. مثال یہاں یہ سیدھی سی بات ہے کہ ائمہ کی اولادوں نے کبھی مانا ہو کہ ہاں جی قرآن میں ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے شیعہ امامت، اور ہم نہیں مانتے. یہ اماموں کی اولادوں نے کہاں کہا ہے. ٹھیک ہے.